آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 34 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے میرا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، لیکن میرے چہرے سے خون بہتا دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اٹھو، کمرے میں چلو، میں دوا لگاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا پیار اور جذباتیت تھی کہ میں کسی سحر زدہ انسان کی طرح اس کے ایک اشارے پر اٹھا۔ اس نے میرا بازو تھام رکھا تھا۔ سامنے سے ملک صاحب آ رہے تھے۔ اپنے والد کو دیکھ کر زلیخا ایک لمحے کے لیے جھجکی، لیکن اس نے میرا بازو نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ملک صاحب نے میرے چہرے کو خون سے بھرا ہوا دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے ہانپتے ہوئے انہیں صورتحال بتائی۔ اوہ میرے اللہ، میری حویلی تو اب آصف زدہ لوگوں کا مقبرہ بن جائے گی۔ ملک صاحب لاچارگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ بولے، بیٹی تو اسے دوا لگا دے، میں دیکھتا ہوں اندر کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ نہیں جائیں گے، میں نے انہیں روک دیا۔ بس یہ اتفاق ہوا ہے۔ اس لمحے میرے دل سے آواز اٹھی، یہ اتفاق بھی بڑا حسین اور مہربان ہے۔ چلو اچھا ہوا۔ زلیخا میرے اندر کے گھاؤ سے رشتے خون کو تو صاف نہیں کر سکی، میرے آنسوؤں کو نہیں پونچھ سکی۔ اسی بہانے آج اس کی محبتیں اور چاہتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ مسیحائی ہاتھوں سے وہ میرے زخموں کو صاف کر رہی ہے۔ اچھا ہی ہوا نا، عشق کے مارے ایک گرفتہ حال دل کو ایسے مسیحا لمحے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے بھی یہ اتفاقیہ حادثہ بہت بھلا محسوس ہوا۔ زلیخا نے میرے چہرے پر دوا لگائی اور بولی، اب تم آرام کرو۔ اس کا لہجہ ایک تندرست اور باہوش لڑکی سے متعارف کرا رہا تھا۔ زلیخا، تم اچانک کمرے میں کیسے آ گئی اور یہ سب؟ میں نہیں جانتی، نہ جانے میں کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تمہاری چیخ سنی تو مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ جیسے میں خوشگوار انداز لیے اس سے مخاطب ہوا، کہو نا جیسے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ شرما گئی۔ اس کا شرمانا مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کے گداز ریشمی مخروطی ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا، مجھے بڑا بھلا لگا۔ میں نے کہا، زلیخا، تمہارے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے۔ اس نے چونک کر ہاتھ دیکھے۔ نہیں تو؟ یہ کیا ہے؟ میں نے اشارہ کیا۔ یہ خون کے دھبے ہیں۔ اس نے فوراً روئی پکڑی اور صاف کرنے لگی۔ رہنے دو زلیخا، میں تیرے ہاتھوں میں مہندی نہیں رچا سکا۔ میرے خون کے یہ قطرے سمجھ لو مہندی کا رنگ لیے ہیں۔ مہندی بھی تو ارمانوں کے خون سے رنگین ہوتی ہے۔ میرا لہجہ بھرا گیا۔ ایک بار پھر میں زلیخا کے سامنے خود کو بکھرتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے روئی پھینک دی اور اپنے ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے۔ لگا دو مہندی، میں کب چاہتی ہوں کہ تم اپنے خون سے میری مانگ اور سندور کھینچو۔ زلیخا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ زلیخا، میری زلیخا، میں نے بے قرار ہو کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مان عقب سے چاچی کی آواز آئی، زلیخا، کیا ہوا ہے میرے پتر کو؟ چاچی ہانپتی ہوئی میرے پاس آ گئی، میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، ماں صدقے، زیادہ خون تو نہیں نکلا؟ نہیں، زلیخا نے دوا لگا دی ہے، اب بہت سکون ہے۔ میں نے کن اکھیوں سے زلیخا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زلیخا تو ڈاکٹرانی لگتی ہے مجھے۔ میری بات سن کر وہ شرما گئی۔ ہاں پتر، اس کے ہاتھوں میں جادو ہے، جادو۔ میرے اور تیرے چاچا جی کے سر میں جب بھی درد ہوا ہے، اس نے جب بھی دبایا، درد منٹوں میں غائب ہو گیا۔ لیکن ماں، میرا درد میرے ہاتھوں سے دور نہیں ہوتا، زلیخا مسکراتے ہوئے بولی۔ کئی دنوں بعد اس کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ صرف فیض دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، میں نے کہا تو چاچی جھٹ سے بولی، جیسے پتر موچی کی اپنی جوتی ٹوٹی ہوتی ہے، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب تم اپنے شاہ صاحب کو دیکھ لو، دوسروں کو نیکی کا پرچار، خود خرکار۔ بس یہ نصیب کی بات ہے، جو دوسروں کا دکھ بانٹتے رہتے ہیں، جن کے ہاتھ دوسروں کے لیے اٹھتے رہتے ہیں، وہ خود اپنے دکھوں کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ اپنی خالی جھولی بھر سکتے ہیں۔ یہ تو داتا کی دین ہے، وہ چاہے تو بانٹنے والے ہاتھ کو بھی سکھ چھاؤں دے، نہ دے تو نہ دے، اس سے کیا گلا۔ ماں، میری سونی ماں۔ زلیخا نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مدتوں بعد مجھے بہت سی چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آزاد تتلی ہوں، ساری دنیا میرے اندر بس گئی ہے۔ مجھے بہت بھلا لگنے لگا ہے ماں۔
نہ جانے کیسے اچانک صرف ایک آدھ دن میں، اس لیے اب میرے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ میں پھر مایوسیوں اور دکھوں کے کنویں میں گر جاؤں۔ ماں صدقے واری، کنویں میں گرے تیرے دشمن، تو خوش رہے گی تو یہ سارا گھر خوش رہے گا میری بچی، تجھے خوش دیکھ کر میں دوبارہ جی پڑی ہوں۔ چاچی اس کو اپنے ساتھ لپیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، شاہد پتر میں نے تجھ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن نہ جانے وہ بات کرتے ہوئے میرے ہونٹ کیوں بند ہو جاتے ہیں۔ دل تو بہت کرتا ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیسے کہوں۔ وہ زلیخا کا سر اپنے کندھے کے ساتھ تھپتھپانے لگی۔ چاچی کی بات سن کر نہ جانے میرے دل میں میٹھا میٹھا سا درد کیوں جاگنے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ لہجے بھی تو من کی باتیں ہوا میں اچھال دیتے ہیں۔ ماں، وہ شوخی سی ہو کر کہنے لگی، میں تو کہتی ہوں آج جو کہنا ہے کہہ دے، کل ہو نہ ہو آج تو ہے نا، اس لیے میرے سامنے ہی کہہ ڈال۔ ہائے میری بچی۔ چاچی کو اس کی اداؤں پر پیار آ رہا تھا۔ ممتا کی ماری نے نہ جانے کتنے برسوں تک بیٹی کے سوگوار چہرے کو دیکھا تھا۔ آج خوشی اور ترنگ دیکھ کر وہ بار بار اس پر واری جا رہی تھی۔ تیرے سامنے تو نہ کہوں گی، چاچی کہنے لگی، تو جا پھر کہوں گی۔ ماں، وہ مصنوعی خفگی بھرے لہجے میں اس کو آنکھیں دکھانے لگی، ایسی کون سی بات ہے جو مجھے نہیں بتانا چاہتی؟ جا نا، چل تو تجھے بھی بتا دوں گی، ویسے تو بنتی بڑی بھولی ہے، جتنی ہے میں جانتی ہوں۔ تو اچھی طرح جانتی ہے میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ ہیں ماں، کیا کہا؟ میں جانتی ہوں۔ وہ مچل اٹھی، نٹکھٹ انداز لیے بولی، اچھا وہ کون سی بات ہو سکتی ہے جو میں جانتی ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہی؟ لیکن ماں تو سمجھتی ہے کہ میں سب جانتی ہوں، لیکن وہ بات ہے کیا؟ ہائے میرے ربا، یہ کیسی پہیلی ہے؟ اچھا تو اندر جا۔ میں تو نہ جاؤں۔ زلیخا ماں کے بازو سے لپٹ گئی۔ میرے سامنے کرو بات۔ دیکھا ہے شاید پتر، اب میں تیرے ساتھ اس کے سامنے اس کی بات کیسے کروں؟ اسے تو شرم نہیں آ رہی سنتے ہوئے، لیکن مجھے تو لاج رکھنی ہے نا۔ بھلا کوئی ماں بیٹی کے سامنے ایسی بات کہہ سکتی ہے؟ چاچی نے نہ کہتے ہوئے بھی وہ بات کہہ دی جو وہ کہنا چاہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے شرم آ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زلیخا نے ایک بار تو چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہزاروں شمعیں جل اٹھی تھیں۔ وہ نظریں اپنی ہتھیلیوں پر مرکوز کر کے دھیرے دھیرے سے مسکرانے لگی۔ ساری بات سمجھ جانے کے باوجود میں نے جان بوجھ کے بدھو بن کر کہا، چاچی کیسی بات کرنی ہے آپ نے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ہیں؟ کیا تم سمجھے نہیں ابھی؟ چاچی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ زلیخا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہیں، میں نے کہا، تو نہیں سمجھا تو نہ سمجھ، میں تو سمجھی تھی، تم بہت کچھ سمجھ چکے ہوگے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میرے بدھو ہو۔ چاچی کے لہجے میں شوخی برقرار تھی۔ اب یہ بات میں تمہاری والدہ کو سمجھاؤں گی۔ کیا؟ خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ آئی کو پتا چل گیا کہ حویلی میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ جوتے مار مار کر کھال اتار دیں گی۔ میں جلدی سے بولا، اچھا ہے، میں کہوں گی 4 جوتے ہمارے نام کے بھی لگا دیں چاچی۔ زلیخا بولی، شاید کھال تو نہ اترے، کم از کم دماغ تو ٹھکانے آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا۔ چاچی بہتر ہے آپ آئی سے مل کر بات کر لیں، میں نے شرماتے ہوئے کہا اور اٹھ پڑا۔ لیکن چاچی یہ لڑکی بڑی خونخوار ہے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے تو سر کھول کر رکھ دیتی ہے۔ مم میں تو ناحق مارا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ عقب میں زلیخا اور چاچی کے ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں کمرے میں پہنچا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے ذہن پر چاچی کی باتوں سے بہت خوبصورت تصور پھیلتا جا رہا تھا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ میں خوشگوار تصورات کو حقیقت میں بدلنے کی دعا کرنے لگا، لیکن پھر کیا ہوا کہ دعا کرتے کرتے میرے دل میں ایک وہم جڑ پکڑ گیا۔ زلیخا تمہاری نہیں ہو سکتی، وہ تم جیسے انسانوں کے قابل نہیں ہے، اس پر کسی اور کا حق ہے، تمہیں اس کے حق سے دستبردار ہونا ہوگا۔ نہیں میرے مولا، یہ سب کیا ہے؟ میرے مولا مجھے اس فریب سے نکال دے۔ زلیخا میرے قابل ہے، اس کو مجھ سے چھیننے کے لیے سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ بابا جی ٹالی والی سرکار کے ساتھ عہد و پیما اور باتیں ایک ایک کر کے میرے سامنے آنے لگیں۔ سبھی نے مجھے باور کرایا تھا کہ زلیخا صرف اور صرف ریاض شاہ کی ہو سکتی ہے، وہ بابا جی کی امانت ہے، بابا جی نے اسے بیٹی بنایا ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔
یہ بات یاد آنے سے میری وحشت بڑھنے لگی، میرا پورا بدن پسینے میں بھیگ گیا، میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس دوران دروازہ کھٹکا۔ کون؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ میں ہوں، بلقیس۔ بلقیس؟ یا الہی، یہ پھر آ گئی۔ میرا سر گھومنے لگا اور کچھ وقت پہلے کا منظر میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ، ہاتھ میرے خون میں بھیگے ہوئے۔ اب وہ میرے کمرے میں آنا چاہتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے دروازہ کھولنے میں تردد سے کام لیا۔ شاہد صاحب، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، بلقیس روحان سی ہو کر بولی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ میں بے اختیار ہو کر اپنی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے زخموں سے ابھی تک ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بلقیس کی آواز سن کر تو سارے زخم تازہ ہو گئے۔ شاہ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، آپ دروازہ کھولیں۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر ٹھیک ہو گئی ہو تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نہ جانے دروازہ کھولنے سے کیوں کترا رہا تھا۔ وہ تو میں جا ہی رہی ہوں، لیکن آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جاؤ جاؤ، میں نے معاف کر دیا، میں نے کہا تو وہ پھر بھی دروازہ کھلوانے پر بضد رہی۔ یا اللہ، میں بڑبڑایا، کہیں یہ لڑکی جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو یہ پھر مجھ پر جھپٹ پڑے گی۔ میں سوچنے لگا، لیکن پھر ایک قوت میرے اندر بیدار ہوئی۔ شاید کسی نے مجھے کچھ یاد دلایا تھا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے وظیفہ پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور دروازہ کھول دیا۔ بلقیس کی حالت اب معمول پر آ چکی تھی، لیکن چہرہ ابھی تک زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دیں، یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انجانے میں؟ مجھے غصہ آ گیا۔ میرا حلیہ بگاڑ دیا ہے تم نے، اور کہتی ہو انجانے میں ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ، میرا خون مزے لے کر چاٹتی رہی ہو، اب کہتی ہو انجانے میں ہوا۔ تم انجانے میں مجھے بوٹی بوٹی کر کے ہڑپ کر جاتی اور میری ہڈیوں پر بیٹھ کر آنسو بہا کے معافیا مانگ کر خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتی۔ میں بولتا ہی چلا گیا، وہ روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر رو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میرے دماغ کی فرقی گھوم چکی تھی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ خود مجھے اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ شکر ہے اس وقت کسی نے میری آواز نہیں سنی تھی، ورنہ ایک اور تماشا لگ جاتا۔ میں نے بلقیس کو سخت الفاظ میں واپس جانے کے لیے کہا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ ضدی تھی۔ روتی ہوئی فرش پہ بیٹھ گئی۔ جب تک معاف نہیں کریں گے نہیں جاؤں گی، ادھر یہیں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ بی بی، مرنا ہے تو باہر جا کر مرو، میرے سر چڑھ کر کیوں مرنا چاہتی ہو؟ خاصی دیر گزر گئی، میرا غصہ بھی اترنے لگا اور میں پھر ہانپتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دماغ ٹھنڈا ہونے پر احساس ہوا کہ میں نے بلقیس کو بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ وہ فرش پر گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں بھر رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ بلقیس، میں خجالت امیز لہجے میں بولا، معاف کرنا، مجھے پتا ہی نہیں چلا تمہیں کیا کچھ کہہ گیا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھائیں، آنکھیں متورم ہو رہی تھیں، لیکن اس کا چہرہ پھر بھی کھل اٹھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ بھائی اب معافی کیسی، حساب برابر ہو گیا، اب تو میں بھی معافی کا طلبکار ہوں۔ میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر یہ بتاؤ کہ مجھے دیکھتے ہی تمہیں غصہ کیوں چڑھ گیا تھا؟ مجھے غصہ تو نہیں آیا تھا، میں تو اس کے قبضے میں تھی۔ وہ کہنے لگی۔ کس کے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو مجھے برباد کر رہا ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ یہ مکھن شاہ کی چھوڑی ہوئی جنزادی ہے جو مجھے اکساتی رہتی ہے، کہتی ہے میں مکھن شاہ کی ملنگنی بن جاؤں۔ پہلے مجھ پر ایک جن آتا تھا، مکھن شاہ نے اسے اتار دیا، لیکن مکھن لگا کر اس نے جنزادی کو مجھ پر سوار کر دیا۔ لیکن اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ مجھے دیکھتے ہی وہ باولی کیوں ہو گئی تھی؟ میرا خیال ہے آپ ہمیں مکھن شاہ کے آستانے سے لے جا کر یہاں لے آئے تھے۔ اس نے یہ حملہ حسد کی وجہ سے کرایا۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ میں پرخیال انداز میں سوچنے لگا، اس کا مطلب ہے مکھن شاہ نے مجھے اپنی ہٹ لسٹ میں رکھ لیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ میرے اندر کوئی انتہائی جوش کے عالم میں عہد لے رہا تھا، مکھن شاہ اگر تم اپنی صفری طاقتوں کے گھمنڈ میں مبتلا ہو تو میرے ساتھ میرا اللہ ہے، دیکھتا ہوں تم اب مجھ پر کیسے حملہ کرتے ہو۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہتر ہوں، شاہ صاحب نے مجھے تعویذ دیا ہے، کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے 3 دن کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی،
میں نے اسے تسلی دی۔ اب تم جاؤ۔ جاؤں؟ نظریں اٹھا کر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں آپ جاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب اچھے بچوں کی طرح گھر میں رہنا ہے اور خوب پڑھنا ہے۔ شاہ صاحب نے تعویذ دیا ہے تو تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اس کا لہجہ نہ جانے کیوں اداس ہو گیا۔ نظریں میرے چہرے پر مرکوز کیے وہ الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے یہ کیا، سیدھی رخ ہو کر جاؤ نا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں جاتی ہوں۔ اس کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ کیا بات ہے، لگتا ہے تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، میں نے پوچھا۔ ٹھیک تو ہوں مگر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ آؤ میں چھوڑ آؤں۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور باہر والے کمرے میں لے گیا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کی حرکت پر مجھ سے معافیا مانگنے لگے۔ میں نے کہا، اس بیچاری کا کیا قصور تھا، شکر کریں یہ جلد قابو میں آ گئی، ورنہ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، اور پھر انہیں حویلی کے باہر تک چھوڑ آیا۔ وہ ٹانگا لے کر آئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بلقیس یکدم خاموش ہو گئی تھی اور بار بار چپکے چپکے میری طرف دیکھ لیتی تھی۔ اللہ حافظ کہہ کر میں ریاض شاہ کے پاس گیا۔ وہ تھیلے سے کوئی شے نکال رہا تھا۔ آگے اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ شاہ صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میرے چاند میں کیا کرتا، مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ بڑی تیزی سے اس نے وار کیا تھا۔ شاہ صاحب نے میرے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے کہا، دیکھا بیچاری کو اب تم پر کتنا رحم آ رہا تھا۔ رحم نہیں افسوس ہو رہا تھا، میں نے کہا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب اسے بتایا کہ تم نے شاہد میاں کا کیا حال کر دیا تھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، میں تو اب ان سے ملوں گی، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ، میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ اس کے دل میں تمہارے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہوا محسوس کیا ہے میں نے، ریاض شاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ خبردار خبردار، دیکھیں شاہ جی، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں کرنی، بڑی معصوم لڑکی ہے، اس کی شرمندگی کو کسی اور جذبے سے منسوب نہ کریں، میں نے ناراضگی کے ساتھ کہا۔ پہلے اس پر جن سوار تھے، وہ تو اتر گئے، یہ مکھن شاہ کی چھوڑی اس کی موکلا ہے، یہ بھی دفان ہو جائے گی، لیکن مجھے ڈر ہے اگر اس پر عشق کا بھوت سوار ہو گیا تو کیا بنے گا۔ نہ بابا، مجھ سے یہ بھوت نہیں اتارا جائے گا۔ اس روز ریاض شاہ بہت زیادہ خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ صاحب یہ زیادتی ہے، آپ جانتے ہیں، میں کہتے کہتے رک گیا۔ بولو، رک کیوں گئے؟ ریاض شاہ کی آنکھیں میرا تمسخر اڑا رہی تھیں۔ کیا میں نہیں جانتا؟ مجھے اب بتاؤ گے کہ تم ان جذباتوں سے نا آشنا ہو؟ میں کچھ نہ بولا۔ کہنے لگا، اپنے وعدے کا پاس رکھنا شاہد میاں، آگ میں کودو گے تو جل جاؤ گے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ میں نے اپنے لہجے کی ناگواری کو محسوس کرائے بغیر بمشکل کہا، سمجھا رہا ہوں، تم نے جن بزرگوں کے سامنے وعدہ کیا تھا اسے نبھانا ہے تمہیں۔ ریاض شاہ کی آنکھوں میں اب سرخ دوڑے نظر آنے لگے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کس آگ میں کودنے سے باز رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اس نے زلیخا کو جس والہانہ انداز میں مجھے بلقیس سے بچاتے ہوئے دیکھا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت منظر تھا۔ زلیخا کے جذبات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ریاض شاہ جیسے شاطر اور گہرے آدمی سے یہ سب کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ شاہ صاحب، آپ جانتے ہیں میں ایک محتاط انسان ہوں، اپنے وعدے نبھاتا ہوں، لیکن آپ مجھے دھمکی نہ دیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سنبھلتے ہوئے اپنی جبلت کا اظہار کرنا مناسب سمجھا۔ میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں، جب میرا صبر لبریز ہو جاتا ہے تو پھر میں نفع نقصان نہیں دیکھتا۔ اس سمے مجھے زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ میں ضدی اور ہٹ درم نہیں ہوں، لیکن جب میری توہین کی جائے اور مسلسل یہ رویہ اختیار کیا جائے تو میرا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بزرگوں سے جو وعدہ کیا ہے اسے کیسے نبھانا ہے، لیکن میں آپ سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ آگ کو بھڑکائیں نہیں، آگ کو جگہ جگہ نہ پھیلائیں۔ اکثر اوقات اپنی جلائی آگ میں اپنا دامن اور ہاتھ بھی جل جاتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، ہاں اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن یہ ہوتا ضرور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی انسان نے شیطانیت کا لبادہ اوڑھا ہے، اس نے آسمانوں پر اپنا تخت بچھانے کی کوشش کی ہے، اس کا پردہ چاک ہوا ہے اور وہ زمین کی پستیوں میں آ کر دفن ہو گیا ہے۔ میں بولتا چلا گیا۔ ریاض شاہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے، لیکن وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی قدرت رکھتا تھا۔ بولیا بس،
देखो तुम मेरे भाई हो, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बदगुमानियां खत्म कर दूं। लो सुलह, आज के बाद मैं तुम्हें धमकी नहीं दूंगा। अगर कोई नागवार बात लगेगी तो प्यार से समझा दिया करूंगा। रियाज ने मुझे गले लगाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दूं। शुक्रिया, दवा तो लगा ली है। मैंने कहा, जानता हूँ कि तुम दवा लगा चुके हो, लेकिन चंदा ये जख्म इस दवा से ठीक नहीं होंगे। ये तो सहरी जख्म है। शायद तुम्हें पहले भी बताया था कि जब किसी सहरज़दा इंसान के अंदर तागूती और शैतानी जिन्स हलचल मचाती और कहर में आकर किसी को जख्मी करती है तो उसके दिए जख्मों में अमलियाती जहर उतर जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एक अमलियाती दवा बनाई होती है। बाज औकात कोई केस करते हुए हमें हाथापाई करना पड़ती है और कोई जख्म आ जाए तो हम ये दवा लगाते हैं। मुझे ये दवा बाबाजी सरकार ने बनाकर दी है। रियाज शाह ने एक डबिया से सफेद सफूफनुमा दवा निकालकर मेरे जख्मों पर लगा दी। दवा के लगते ही मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी शय जख्मों पर रख दी गई है। पूरे बदन में राहत आमेज ठंडक का एहसास हुआ और मेरे ज़हन पर छाया अज़मलाल खत्म हो गया। मैं शाह साहब से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मैंने अपने इम्तिहान की तैयारी की खातिर उस वक्त इनसे कुछ सवालात ना किए।